ایک فاروق صاحب چیز بتائیے گا، کم و بیش اس کی $1.5 ارب کی انویسٹمنٹ ہے، جو جتنی ہمیں مشینیں چاہیے، یہ مشینیں بنائے گا کون؟ پاکستان آئیں گی کب؟ اس کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا ٹرائل رن آپ کو کب کرنا ہے؟ سٹاف کو ٹرین کب کرنا ہے؟ فنڈ سے شروع کر لیں، $1.5 ارب ہیں ہمارے پاس اس کے لیے؟ دیکھیں پہلے تو بنیادی طور کے اوپر ان تمام چیزوں کا جو ہے یہ ہم نے تو پروکیورمنٹ کی انیبل کر دیا ہے الیکشن کمیشن کو. یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پوری دنیا کے جہاں جہاں پر ای وی ایم کے ماڈلز ہیں ان کے ساتھ رابطہ بھی کر سکتا ہے، اس کے استعمال کا طریقہ کار بھی دیکھ سکتا ہے، اس کا فائنینشیل خرچہ کتنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ الیکشن کمشن نے جو ہے وہ دیکھنی ہے. حکومت اس آپ کے حوالے پاس سے بجٹ میں الیکشن $1.5 ارب کمیشن کے کو کم و بیش جہاں 300 ارب روپے کے فنڈز ہیں فاروق سن صاحب. لیں نا، سن لیں نہیں یہ جو 300 ارب آپ کہہ رہے ہیں یہ اتنی رقم نہیں ہے. پہلی بات اس کو کلیریفائی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سر یہ جو 300 ارب روپے آبجیکٹو کے ہے قریب اس کو آپ لاگت ہے. دیکھیں. میں آپ ہر کو کوئی ہوا میں نمبر نہیں بتا ایک رہا. منٹ ملک صاحب میں اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا نا، میں آپ کے ساتھ اس نمبرز میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک لارجر آبجیکٹو کی بات کرنا چاہتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے سر بٹ کہ یو نیڈ ٹو پاکستان کے ہیو اندر ہر فائنینشیل الیکشن کے ایلوکیشن ان بعد دی بجٹ. آپ نے چلیں ابھی جی آ مشینیں جائیں گے نا، پروکیور کرنی ہے فائنینسز تب بھی ہو آپ جائیں گے ملک 2023 کے صاحب. الیکشن میں لگا سکتے ہیں. جی کہاں سے ہو جائیں گے؟ جی کیسے ہو جائیں گے آپ بتائیں نا. آپ نے اگر یہ سوچا مشینیں بھی نہیں پروکیور ہوں گی تو انتخابات بھی ہو جائیں گے. جی یہ ہمارا کام نہیں ہے، الیکشن کمشن کا کام، انہیں کرنے دیں، آپ انفلوئنس نہ کریں. تو الیکشن کمیشن اب کو آپ کون ذرا پیسے دے بنیادی گا؟ طور کے اوپر سوئٹزرلینڈ کی حکومت دے آپ کو گی. اچھا چلیں ذرا سن لیں نا. آپ کا مین ایشو یہ ہے کہ آپ ہر الیکشن کے بعد شوٹ ڈالتے ہیں دھاندلی ہو گئی. 2013 کے الیکشن میں آصف علی زرداری نے کہا آر او الیکشن، پی ایم ایل این نے کہا سندھ میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی. ان کی ریکارڈ پریس کانفرنس میں موجود ہیں. او بھائی آپ دھاندلی کو روکنے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ پہلے تو بنیادی طور پر اس کو کلیریفائی کر لینا. اس کا جواب دینا، ایک کام نہیں کیا. ڈسکا کا جواب دینا. بھائی مجھے ذرا سن تو لینا یار، آپ سنیں گے نہیں تو پھر فائدہ کیا؟ زبیر صاحب میں نے تو آپ کو سن لیا، آپ ذرا سن لیں نا. اب آپ اینکر کی جگہ نہ لیں. بنیادی طور کے اوپر بڑا اہم ہے کہ آپ جو ہے وہ صاف و شفاف اقدامات انتخابات کے لیے جو ہے وہ اقدامات لیں. اس میں ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو بھی لے کر آئے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ بھی دیا ہے، جو سپریم کورٹ کا آرڈر بھی موجود ہے. اور یہ چیزیں الیکشن ایکٹ 2017 میں بھی لکھی ہوئی تھی. شک نمبر 94 پڑھ لیں، شک نمبر 103 آپ پڑھ لیں. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. جب آپ نے یہ پاس کیا تھا تب یہ تمام چیزیں شامل تھی. 15 لاکھ 2018 میں ووٹ مسترد ہوئے، 15 لاکھ ووٹ. وہ ای وی ایم کے ذریعے ووٹ مسترد نہیں ہو سکتا. آپ فوری فارم 45 ٹوٹل رزلٹ کاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں نا 24 گھنٹے رزلٹ نہیں آتا، وہ رزلٹ نہیں آتے تھے. اور جن کو یہ دھاندلی کی بات کرتے ہیں، یہ خود دھاندلی کی پیداوار ہیں. میں آپ کو 10 انتخابات کی مثال دے سکتا ہوں جس میں ووٹ ڈیلے کیے گئے، جس میں ڈبے اٹھائے گئے، جس میں ٹھپے لگائے گئے. اور آپ یہ جو موجودہ ٹھپا سسٹم ہے اس کی خامیاں اٹھا لیں. ایک سٹیمپ غائب ہو جائے نا نظیم ملک صاحب، جس سے بیلٹ پہ سٹیمپ لگتی ہے تو 3 گھنٹے پولنگ نہیں ہوتی. یہ آپ جعلی بیلٹ پیپرز نہیں چھپتے رہے، جعلی سٹفنگ نہیں ہوتی رہی. 2013 کے انتخابات میں ایک پولنگ سٹیشن میں 2000 ووٹ رجسٹرڈ ہے، وہاں پر 4000 ووٹوں کی کاپیاں بھجوا دی گئیں. زائد ووٹ کامیاب نہیں ہوتے رہے. 4 حلقوں میں دھاندلی آپ کی ثابت ہوئی تھی جب سامنے آئی تھی. جو جوڈیشل کمیشن بنا اس نے 40 سفارشات اپنی پیش کی تھی جو انتخابات کے اندر آپ کی موجود تھی، جو انتخابی بے ضابطگیوں کے حوالے سے تھی. 2018 کی جو فافن کی رپورٹ ہے اس کو پڑھ لیں. انہوں نے کہا 18 کا انتخاب 2013 سے کمپیریٹیولی بہتر تھا.